السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم لوگ جس فلاسفر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے سر سید احمد خان۔ اس ٹاپک کا مین پارٹ تو شروع ہوتا ہے آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ اس سے پہلے ہم ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں۔ ہی واز بورن ان 1817 ان دہلی۔ ہی بلانگ ٹو اے رچ فیملی۔ ان کے جو نانا تھے خواجہ فرید الدین احمد، انہوں نے برٹش اور مغل امپیرر جیسے کہ اکبر شاہ ان کو سرو کیا تھا اینڈ ہی واز انوالوڈ ان گورننس۔ سر سید احمد خان نے ان 1835 ایسٹ انڈیا کمپنی کو جوائن کیا تھا ایز اے سب کلرک۔ جب وہ 22 سال کے ہوئے ان 1838 تو انہیں چیف اسیسمنٹ آفیشل اپوائنٹ کر دیا گیا۔ ہی واز انسپائرڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نقش بندیہ اینڈ شاہ ولی اللہ۔ ان سے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے۔ انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا وچ ایکسپلین دا ٹیچنگز آف شیخ، جس کا نام تھا نمیکہ دار بیان مسئلہ تصور شیخ۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی بھی لکھی تھی جس کا نام تھا جلال القلوب بی ذکر المحبوب۔ کلمات الحق بھی ان کی ہی رائٹنگ ہے۔ تو جو وار آف انڈیپینڈنس 1857 سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کی جو انکلینیشن ہوتی ہے وہ ٹورڈز ریلیجیس رائٹنگ ہوتی ہے۔ اب جب یہ جنگ لگتی ہے تو سر سید احمد خان اس وقت بنجور میں ہوتے ہیں اور وہ بہت سے برٹش ویمن اور چلڈرن کو اس میں بچاتے ہیں۔ ان کی ان سروسز کو دیکھتے ہوئے انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ گورنر بھی بن سکتے ہیں، لیکن وہ ریفیوز کر دیتے ہیں بیکاز وہ مسلمس کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ اس انسیڈنٹ کے بعد 1857 کی میوٹنی کے بعد ان کی جو لائف ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے فرام ریلیجیس رائٹنگس ٹو ماڈرنزم۔ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کیسے اور کیوں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ واٹ واز دا سچویشن آفٹر وار۔ 1857 کی بغاوت کے بعد کی سچویشن کیا تھی؟ اب کیونکہ جو مغل سلطنت تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا تو ان کی جتنی بھی زمینیں تھیں وہ ساری برٹش نے اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ مسلمانوں سے گورنمنٹ جابس لے لی گئی تھیں کیونکہ انہیں اس بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا، اور ہندوؤں نے برٹش کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ برٹش رول کو خطرہ ہیں۔ مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم ختم کر دیا گیا تھا۔ پرشین لینگویج جو کہ کورٹ لینگویج تھی اسے ریپلیس کر دیا گیا تھا بائی انگلش۔ کیٹریجز جسے کہ بندوق کی گولیاں اور کارتوس بولا جاتا ہے وہ پگ کے میٹ سے اور کاؤ فیٹ سے بنایا جاتا تھا۔ اب یہ دونوں ہی ہندو اور مسلم ریلیجن کے خلاف تھا۔ مسلم جو ہیں وہ پگ کے میٹ کو حرام مانتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ کاؤ فیٹ کو پاک مانتے ہیں۔ براہمنز جو تھے انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ ریور کراس کر کے دوسری طرف جا سکیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، ہندوؤں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ برٹش یہ بغاوت کی جو جنگ تھی یہ اس لیے جیتے تھے کیونکہ وہ اکنامکلی مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں سے اسٹرانگ تھے۔ اب مسلمانوں نے برٹش کے ساتھ ساتھ ان کی جو لینگویج تھی انگلش، اس سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی تھی اور خود کو آئسولیٹ کر لیا تھا ہندو اور برٹش دونوں سے۔ برٹش جو تھے وہ صرف انہی کو جابس دیتے تھے جو ان کے لوئلز ہوتے تھے یا پھر جنہیں وہ چاہتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو گئے تھے۔ اب دوسری طرف مسلمان ایسا سوچتے تھے کہ اگر وہ ماڈرن یا ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں گے تو وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ اب ان حالات میں سر سید احمد خان واز دا فرسٹ لیڈر ہو کیم فارورڈ اور انہوں نے مسلمانوں کو ریسکیو کیا تھرو علی گڑھ موومنٹ۔ ناؤ واٹ واز دا رول آف سر سید احمد خان ان دس سچویشن؟ وار آف انڈیپینڈنس کے 2 سال بعد ان 1859 انہوں نے اسباب بغاوت ہند دا ریزن آف انڈین ریوولٹ یہ بک لکھی۔ اس میں انہوں نے برٹش کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ اگرچہ مسلمان بھی اس جنگ میں شامل تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس میں شامل تھے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ اور اس طرح انہوں نے اس وقت کے جو حکمران تھے برٹش اور عوام کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اسے ریموو کرنے کی کوشش کی، اور اب چونکہ انہوں نے اس جنگ میں بہت سی برٹش عورتوں اور بچوں کو بچایا ہوتا ہے تو اس لیے ان کی جاب جو ہے وہ انہیں واپس کر دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے ان کی جابس لے لی جاتی ہیں۔ اب سر سید احمد خان کے اس سچویشن میں 3 آبجیکٹو تھے۔ ایک تو برٹش اور مسلمانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسے ختم کرنا، دوسرا مسلمانوں کو ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن کی طرف لانا، اور تیسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ سوسائٹی کے جتنے بھی سیکشنز ہیں وہ ایجوکیشنل ایمانسیپیشن میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اسلام اتنا ویک ریلیجن نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے سر سید احمد خان کی علی گڑھ موومنٹ، جس کے انڈر وہ انڈیا میں ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ترقی کریں۔ اب علی گڑھ موومنٹ کی ایجوکیشنل سروسز میں آتا ہے سب سے پہلے
سر سید احمد خان مراد آباد میں ایک اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں جو کہ گلشن اسکول ہوتا ہے ان 1859. اس کے بعد غازی پور میں ایک اسکول اسٹیبلش کیا جاتا ہے ان 1862. پھر سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جاتی ہے غازی پور میں ان 1863. یہ سوسائٹی دوسری جو بکس ہوتی ہیں ان کو اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے. پھر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ اسٹیبلش کی جاتی ہے ان 1866. پھر خطبات احمدیہ ان 1869. تہذیب الاخلاق ان 1870. ایم اے او اسکول 1875 میں اسٹیبلش کیا جاتا ہے جو کہ 1877 میں ایم اے او کالج بن جاتا ہے اور وہی کالج 1920 میں ایم اے او یونیورسٹی بن جاتا ہے. پھر 1866 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ علی گڑھ موومنٹ کو چلانے کے لیے جتنے بھی فنڈز درکار ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں. اب اس ساری جو ایجوکیشنل موومنٹ کا مقصد تھا وہ سر سید احمد خان ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. Philosophy will be in our right hand, natural science in our left hand, and the crown of Islamic ideology will be on our head. فلسفے کا جو فن ہوگا وہ ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس کا فن ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو اسلامک آئیڈیالوجی کا تاج ہے وہ ہمارے سر پہ ہوگا. تو سر سید احمد خان کی علی گڑھ موومنٹ کے بھی 3 ہی آبجیکٹیو تھے. ایک تو مسلمانوں اور برٹش کے درمیان کانفیڈنس پیدا کرنا، دوسرا مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن اور انگلش لینگویج سیکھنے کی طرف پرسویٹ کرنا، اور تیسرا مسلمانوں کو پولیٹکس سے اب فی الحال کے لیے دور رکھنا، کیونکہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان تب تک پولیٹکس سے دور رہیں جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ وہ اس فیلڈ میں ایکسیل کریں اور زیادہ سے زیادہ سیٹس لینے کے اہل بنیں. پھر لٹریری اور ریلیجیس سروسز آ جاتی ہیں. افسر سید احمد خان بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور علی گڑھ موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے خطبات احمدیہ. ولیم مورے ایک برٹش رائٹر تھا جس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیج کو ڈسٹورٹ کرنے کے لیے ایک بک لکھی تھی. تو سر سید احمد خان نے اس کے رپلائی میں 1869 میں یہ بک لکھی تھی خطبات احمدیہ. اس کے بعد آتا ہے تبین الکلام، یہ کمنٹری تھی آن بائبل. اس کے بعد ہے رسالہ تہذیب الاخلاق. یہ ایک پامفلٹ تھا جس میں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جو درپیش مسائل تھے ان کے بارے میں بتایا تھا، اور جو مسلمان اور غیر مسلم تھے ان کے درمیان جو تناؤ تھا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد آتا ہے عصر الصنادید، یہ بھی مسلمانوں کی سوشل ویلفیئر کے لیے لکھی گئی تھی. پھر ان کے ٹرانسلیشن ورک میں آتا ہے عین اکبری، تزوک جہانگیری اینڈ تاریخ سرکشی بانجور. ان بکس کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی. پھر ان کے علاوہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی تھی، لویل محمدنز آف انڈیا لکھی تھی، اور رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی. اب ان کی سوشل اور اکنامک سروسز پہ آ جاتے ہیں. تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سوشلی اور اکنامکلی اسٹیبل کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ جدوجہد کی. سب سے پہلے علی گڑھ موومنٹ کی وجہ سے مسلمانوں کو گورنمنٹ جابس ملنا شروع ہو گئیں. ایز اے ریزلٹ آف سر سید's کیمپین دا مسلمز آف انڈیا گوٹ ریمارکیبل جابس ان گورنمنٹ سیکٹر آن لارج اسکیل. اس طرح وہ اکنامکلی بھی اسٹیبل ہونا شروع ہو گئے. دوسرا اورفنیج، انہوں نے یتیم خانے بنانا شروع کیے فار مسلم چلڈرن. اب سر سید احمد خان کے ان اقدام کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں اور برٹش کے درمیان جو گیپ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور برٹش کا رویہ بھی مسلمانوں کی طرف چینج ہونا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کیا جس میں انہوں نے انجمن ترقی اردو لکھی. پھر تہذیب الاخلاق جس کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو سوشل اور اکنامیکل پرابلمس تھے ان کے بارے میں لکھا. تو اس طرح برٹش کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ سوشلی اور اکنامیکلی کون کون سی پرابلمس فیس کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اباؤٹ دی پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان. تو اس میں سب سے پہلے آتی ہے 2 نیشن تھیوری. اب شروع میں سر سید احمد خان ہندو اور مسلمس کی یونٹی کے فیور میں ہوتے ہیں، لیکن اردو ہندی کنٹروورسی کے بعد انہیں ہندوؤں کی جو کریکٹ نیچر ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اور سر سید احمد خان وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ نیشن، ورڈ نیشن کا یوز کیا تھا. حالانکہ 2 نیشن تھیوری کے بارے میں ہم پہلے بھی شاہ ولی اللہ اور مجدد الف ثانی کے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن سر سید احمد خان وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے نیشن کا لفظ استعمال کیا تھا فور دا مسلمس ان 1867. اسی لیے انہیں فاؤنڈر آف 2 نیشن تھیوری بھی بولا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کوٹا ان سروس. تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے سپیریئر سروسز میں کوٹا رکھنے کا بھی مطالبہ کیا تھا. دین ہی ایڈوائز دا مسلمس ٹو اوائڈ پالیٹکس. پھر انہوں نے مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کیا کہ وہ تب تک
پولیٹکس سے دور رہیں جب تک وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو جاتے کہ وہ ایکسل کر سکیں پولیٹکس میں. پھر بیہیویئر ٹورڈز انڈین نیشنل کانگریس، انہوں نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس جوائن کرنے سے بھی منع کیا کیونکہ وہ اس پارٹی کی جو ٹرو نیچر تھی وہ جان چکے تھے. اس کے بعد سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کیا. ہی اینڈ ہز پولیٹیکل الائز، انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ مسلمانوں کو بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق ہونا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر سکیں اسمبلیز میں. تو یہ تھی علی گڑھ موومنٹ اور اس کی سروسز ان ڈفرینٹ فیلڈس. اب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں امپیکٹس آف علی گڑھ موومنٹ کہ کیا امپیکٹس تھی علی گڑھ موومنٹ کی مسلمانوں پہ اور سوسائٹی پہ. ایک تو مسلمس گین دیئر لاسٹ ویلیو، مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی ویلیو تھی، جابس تھی اور سوشل اسٹینڈنگ تھی وہ انہیں واپس ملی. دوسرا، اپ لفٹ آف مسلمس بائی فیورنگ ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن. ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن گین کرنے کے بعد مسلمان اکنامیکلی اور سوشلی اپ لفٹ ہوئے. اس کے بعد کریٹ فریڈم آف تھاٹ اینڈ ڈیولپ اے کریٹیکل اپروچ. پھر میڈ دا مسلمز ایلیجیبل ٹو اپلائی ٹو آل سیٹس آف گورنمنٹ جابس ایون ICS اینڈ میڈ دیئر اکنامک کنڈیشن بیٹر. اب کیونکہ مسلمان گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی کر سکتے تھے تو وہ اس سے بھی اکنامیکلی بیٹر ہوئے. ڈیفینس آف اردو لینگویج، اردو لینگویج کا دفاع کیا. پھر گیو برتھ ٹو ٹو نیشن تھیری، اس سے ٹو نیشن تھیری کے عام میں آئی. اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، اب کیونکہ مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس جوائن کرنے سے منع کیا تو مسلمانوں نے اپنی علیحدہ پارٹی بنانے کے بارے میں سوچا جو کہ تھی مسلم لیگ. پھر ریموول آف مس ٹرسٹ بٹوین مسلمز اینڈ برٹش، مسلمانوں اور برٹش کے درمیان جو مس ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب لاسٹ پہ آ جاتا ہے ایز آلویز دی کنکلوژن آف دا ٹاپک. تو جو سروسز تھیں سر سید احمد خان کی وہ قابل ستائش تھیں. ہی از ریکگنائزڈ ایز ون آف دی فاؤنڈر آف پاکستان کیونکہ ہی گیو برتھ ٹو ٹو نیشن تھیری. اس کے بعد مولوی عبدالحق سر سید احمد خان کو اس الفاظ میں یاد کرتے ہیں: دا فرسٹ اسٹون آف دا فاؤنڈیشن آف پاکستان واز لیڈ ڈاؤن بائی دس اولڈ مین. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن ان دا کامنٹس بلو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تو جاتے جاتے سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.